قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی محبت عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی محبت اللہ کی عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی عبادت ہے، اور ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ رب ذوالجلال کا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبت کا حقدار محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد انسان حیوانوں سے بدتر ہو جاتا اگر اس کو ایمان نصیب نہ ہوتا۔ انسان حیوانوں سے بدتر ہے اگر ایمان نہ ہو۔ فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئک هم شر البریہ، گندے گٹر کے کیڑوں سے بھی برا ہے وہ شخص جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا۔ تو ہم وہ ہو جاتے اگر ہم ایمان نہ لاتے، تو ہمارے انسان بننے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے دنیا میں آنا تو نقصان دہ ہوا۔ تو سب سے بڑا احسان رب ذوالجلال کا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، روزی دیتا ہے، اور یہ بھی اسی کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ انہوں نے ہی اپنے نبی کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کی محنت، کاوش، کوشش کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اوور آل سب سے زیادہ محبت رب ذوالجلال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ سب کی حد بندیاں ہیں، ایک کی سرحد ختم ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہوتی ہے، اور اس میں خلط ملط کرنے سے محبت بجائے عبادت کے کفر بن سکتی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، بعض لوگوں کے شرک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بسا اوقات سجدہ غیر اللہ کو نہیں کرتے، بسا اوقات دیگیں غیر اللہ کے نام کی نہیں چڑھاتے، بسا اوقات غیر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، مگر ان کے شرک کا طریقہ یہ ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جس نے اللہ کا حق محبت کا مخلوق کو دیا، وہ کوئی بھی ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا۔ اس لیے سب سے زیادہ حقدار محبت کے خود رب ذوالجلال والاکرام، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر ہم پر زیادہ حق والدین کا ہے، جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، جنہوں نے ہمیں پالا، ہمیں جنا، ہمیں سنبھالا، کھانا دانا دیا، راتوں کو جاگے ہماری وجہ سے، تو پھر سب سے زیادہ محبت
ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ محبت کسی چیز کے اچھائی کے ارادے کو کہتے ہیں۔ محبت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت وہ یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہے۔ یہ محبت، جیسے آپ کو اپنی گاڑی سے محبت ہے، آپ کی گاڑی، آپ کی کوٹھی، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یہ چیزیں دنیا کی محبت کیوں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے والی محبت، اور ایک محبت ہوتی ہے جیسے شوہر کی بیوی کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت الگ محبت ہے، یہ لذت والی محبت ہے۔ کھانا، اچھا کھنا، اس سے محبت، یہ لذت والی محبت ہے۔ گاڑی، کار، کوٹھی سے محبت، پائی پیسے سے محبت، یہ استفادے والی محبت ہے۔ ایک ہوتی استاد سے محبت، نہ استاد کو کھایا جاتا ہے، نہ استاد سے اس معنی میں گاڑی جیسا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بس اوقات اس استاد کے یا اس عالم دین سے آپ نے کچھ نہیں پڑھا، مگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے علماء ان سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے ان سے نہ پڑھا ہو، تو یہ استفادے والی محبت نہیں ہے۔ نہ ہی یہ کھانے دانے اور بیوی والی محبت ہے، یہ ایک تیسری قسم کی محبت، تعظیم والی۔ اسی کو بڑھاؤ۔ اگر ایک استاد نے آپ کو کچھ فائدہ دیا یا آپ کے استاد کو کوئی فائدہ دیا، آپ تیسرے درجے پر ہیں، تو ان سب کے بڑے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ ساری کائنات میں جو علم کا نور ہے، ساری کائنات میں جو ایمان کا نور ہے، وہ ان کی وجہ سے، وہ ہمارے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ اللہ اکبر، جان پر کھیلتے رہے ہماری وجہ سے۔ ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ وہ محبت ہے جو ایمان کا جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چانس ایسا دیا تھا کہ اس میں آپ جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ دوبارہ سمجھو، ہر نبی کو ایک چانس اللہ نے دیا ہے کہ اس میں جو آپ مانگو گے آپ کو ملے گا۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے، اور جی فلاں بابا بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی۔ دعائیں قبول ہونا، جو مانگے مل جانا، یہ انبیاء کو بھی نہیں ملا، انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی دعائیں کی تھیں اپنے چچوں کے لیے، نہیں ملے، ہاں نا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے والد کے لیے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے ایک چانس ملا ہے تمام انبیاء کو، اور فرمایا تمام انبیاء نے وہ اپنا چانس دنیا میں استعمال کر لیا، جو انہوں نے کہا اللہ نے کر دیا۔ اللہ اکبر، لیکن میں نے وہ اپنا چانس سنبھال کر رکھا ہوا۔ میں کبھی سوچتا ہوں، جب طائف میں گئے تھے تو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا تھا، تو انسان، میں ان کے لیے 80-90 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے آیا، میں نے ڈور ٹو ڈور جا کر کے ان کو بلایا، میں نے کوئی آنے جانے کا کرایہ نہیں لیا، میں نے کوئی ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ ان ظالموں نے پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں کھلایا، اور الٹا مجھے پتھر مارے ہیں۔
انسان اکتا جاتا ہے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، دعا سلام ہوئی، کہا یہ ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو کبھی نازل نہیں ہوا۔ سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام، کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے رب نے دیکھا ہے جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور مجھے بھیجا ہے اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی وادی پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ان پہاڑوں کو آپس میں رگڑ کر ان کا آٹا بنا دو۔ ہاں ہاں بھائی بالکل ہونا چاہیے، انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں سے کسی کو مسلمان کر دے۔ اور حجاج بن یوسف ثقفی اور اس کا بھتیجا محمد بن قاسم ثقفی، جس کے حملے، جس کی محنت، جس کی کاوش سے آج ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل کے بعد، یہ انہی کی اولاد میں سے بنو ثقیف وہیں پر آباد تھی۔ گویا آپ لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، اور فرشتے کو وہ قبیلہ مارنے نہیں دیا، قتل نہیں کرنے دیا۔ وہاں سے ایک نوجوان آیا جس کی وجہ سے آپ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ سارا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تکلیفوں کا صدقہ ہے۔ پھر جب احد کا میدان تھا، پھر جب 3 سال کے لیے آپ کو قید کر دیا گیا تھا، اللہ اکبر، 3 سال پکی پکائی دال نہیں ملتی تھی، گھاس اور پتے کھا کر بھی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت ہی دعا کر دیے ہوتے کہ یا اللہ اب بس ہو گئی، بس وہ ان کو تباہ کر دیا۔ پھر جب گھر بار چھوڑ کر گھر سے نکلنا پڑا، کون کون بھائی ہے جو اپنا گھر بار اسلام کے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ گھر جو ساری زندگی کی محنت کے بعد بنایا ہے، بیچنا بھی نہیں، ایسے چھوڑ کر جانا ہے، کون جا سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی، بچے، بیوی، ہر چیز چھوڑ کر، بعض کے تو تن کے کپڑے بھی اتروا لیے، 2-4 ٹاٹ ادھر ادھر لٹکا کر کے بیچارے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت آپ اپنا آپشن استعمال کر سکتے تھے۔ پھر جب احد کے میدان میں آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، ماتھا مبارک پھوٹ گیا، خون کا فوارہ چھوٹا، چہرہ لہولہان ہوا، اس وقت یہ دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بس اب ان کو تباہ کر دے۔ یہ آپ اندازہ کریں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ تکلیفیں نہ اٹھائیں۔ آپ جانے 70 شہداء پیش کر رہے ہیں، جبکہ آپ خالی زبان سے بول دیں تو اللہ دشمنوں کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن آپ نے وہ چانس استعمال نہیں کیا۔ اور قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا، صرف یہ امت نہیں، ساری دنیا انتظار سے اکتا کر کے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی حساب شروع ہو رہا ہے، سورج قریب ہے، پسینے بہ رہے ہیں، حالت خراب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ معلوم نہیں میرا کیا بنے۔ حساب شروع کر۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا، مجھے تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ وہ درخت کیوں چکھا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی نفسی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، آج اللہ اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ پھر لوگ، ساری دنیا کے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا آنا لہا، یہ کام میں کروں، کیونکہ میں نے وہ آپشن چھپا کے رکھا۔ فرمایا وہ آپشن، وہ دعا میں نے محفوظ رکھی ہے، شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اس امت کے گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا۔ ایک آپ کی شفاعت ساری کائنات کے لیے ہوگی کہ یا اللہ حساب شروع کر دے، اور ایک آپ کی شفاعت خاص اس امت کے لیے ہوگی کہ یا اللہ اس کے
गुनाहगारों को माफ कर। फरमाया मैं सजदे में पड़ जाऊंगा। अल्लाह ताला मखसूस नाराजगी को खत्म करने के लिए हम्दो सना के मखसूस कलिमात अल्लाह मुझे समझाएगा, जो अब नहीं बताए, उस वक्त बताएगा। अल्लाह ताला का, अल्लाह की नाराजगी खत्म होगी, अल्लाह खुश हो जाएगा। फरमाएगा इरफा रासका, सर उठाइए, साल तोता, मांगिए मैं देने के लिए तैयार हूं। वशफा तो शफ़ा, सिफारिश कीजिए मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिर आप अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए सिफात करें। उनका हक बनता है कि नहीं कि उनके साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए। हरीसन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, इतने हरीस हैं कि कोई जहन्नम में जा ना सके, हर शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं। मोमिनों के लिए बड़े ही रऊफुर रहीम है। अल्लाहु अकबर। फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई और पतंगे आकर के उस आग में गिरते हैं। व इन्नकुम लतख्तहिमून अलैहा व इन्नी लआखिज़ुम बिहुजज़िकुम मिनन नार, तुम भाग भाग कर आग की तरफ जाते हो और मैं तुम्हें पीछे से पकड़ पकड़ कर खींचता हूं कि आग में मत जाओ। इतने हरीस हैं हर शख्स के पीछे। यहूदी के बेटे की तीमारदारी की, साथ ही बोल दिया बच्चे कलमा पढ़ ले, उसने कलमा पढ़ लिया। तो भाई अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी वजह से तूने इसको जहन्नम से बचाया। कलमा पढ़ा, साथ ही रूह परवाज कर दिया। बदर के कैदी छोड़े, याद है वाक्या? कुरान कहता है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फइम्मा मन्नन बादु फइम्मा व इम्मा फिदान, फरमाया हत्ता इज़ा असखन्तमुहु फशुद्दुल वसाक़ इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू फ़दरबुर रिक़ाब। मोमिनो जब तुम काफिरों से मिलो उनकी गर्दनें मारो। हत्ता इज़ा असखन्तमुहुम, जब खूब खून बहा चुको तो पकड़ना शुरू करो। फइम्मा मन्नन बादु व इम्मा फिदान, फिर चाहो तो एहसान करके छोड़ दो और चाहे तो फिदिया लेकर छोड़ दो, यह आपकी मर्जी। हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा, ये कुरान खुद कह रहा है कि आप पकड़ो और फिर चाहो एहसान करके छोड़ दो, चाहो पैसे लेकर छोड़ दो। बदर के कैदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़े पैसे लेकर, और आपका दामाद था, वो पैसों की जगह पर वो हार लेकर आया और आपकी बेटी ने मक्का से हार भेजा। वो हार असल में हजरत खदीजा ने बेटी को दिया था। आपको अपनी बीवी याद आ गई अपनी कि ये तो वो हार है। मेरे साथियों अगर इजाजत दो तो ये हार हम वापस कर दें और इसको वैसे ही छोड़ दें, और इसके बदले ये मेरी बेटी को वापस कर दे। साथी मान गए। अल्लाह के फरमान के मुताबिक किसी को एहसान करके और किसी को पैसे लेकर छोड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला नाराज क्यों हुआ? आयत नाज़िल हुई, मा काना लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्द, नबी के लिए लायक नहीं कि वो कैदी पकड़े यहां तक कि खूब खून बहा चुके। तुरीदून अरद दुनिया, दुनिया का माल चाहते हो, अल्लाह आखिरत चाहता है। लौला किताबुन मिन अल्लाह सबका, अगर पहले से हमारा फैसला ना होता तो आज बदर के कैदी छोड़ने पर तुम्हें अजाब आ जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, साथी भी रो रहे हैं। जरा गौर तो करो, 313 भिड़ गए 1000 के साथ, नहत्ते कंगले प्यादा बगैर असलहा के, और नतीजा 70 पकड़ लिए, 70 कत्ल कर दिए। शाबाश का टाइम है ना, ऐसी टीम को तो शाबाश मिलनी चाहिए ना, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। कमजोरी रही, सुस्ती हुई, एक बात गलत हो गई, कोई बात नहीं, आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सुभान अल्लाह मेरा मौला नाराज हो रहा है। बदर के कैदी छोड़ने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب خود فرمایا تھا کہ احسان کر کے چھوڑ دو یا پیسے لے کر چھوڑ دو، تو اب پیسے لے کر چھوڑے تو اللہ ناراض کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں کہا پہلے گردنے مارو، پھر جب خوب خون بہا چکو تو پکڑنا شروع کرو۔ بدر میں وقت سے پہلے پکڑنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ چاچے مامے تو تھے سارے، ادھر بھانجے بھتیجے بھی تھے، چاچے مامے بھی تھے، ان کے بھانجے بھتیجے ادھر سے۔ وہ خود کہتے تھے بیٹے مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی آ کے مار جائے گا، پکڑ لیا تو محفوظ ہو گیا۔ اللہ چاہتا تھا ان کی گردنیں کٹے تاکہ آئندہ ان کو جرت نہ ہو واپس آنے کی۔ اب یہ بچ گئے ہیں تو ان کی قوت نہیں ٹوٹی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ چاہتا تھا حق ہو جائے اور کافروں کی جڑ کاٹ جائے، جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اور تم نے جڑ بچا لی، کچھ کاٹ دی کچھ بچا لی، اس پر ناراض ہوا۔ جب کوئی سر اٹھانے والا باقی نہ رہتا پھر پکڑنا شروع کرتے تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ تو چلو وقت سے پہلے پکڑ لیے تھے تو پکڑ کر کاٹ دیتے، پھر بھی آپ نے ان کو فدیہ لے لیا، اس بات پر رب ناراض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمومنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، اتنے حریص ہیں کہ یہ کافر مسلمان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا، بارگیننگ ہوئی باقاعدہ۔ اللہ نے فرمایا دیکھیں میرے حبیب یہ تو کٹنے چاہیے، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، یا اللہ ان کو نہ کاٹنے کی کوئی سبیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں کاٹنا تو پھر اگلے سال جتنے چھوڑو گے اتنے کٹیں گے تمہارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سودا قبول، اگلے سال 70 شہید ہو جائیں مجھے قبول ہے، مگر ان کو چھوڑوں گا، انہوں نے دیکھ لیا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان میں اکثر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اگلے سال شہید ہوں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ احد میں آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، دانت مبارک ٹوٹا، اپنا خون بہا کر کے اپنا سر پھوٹ گیا، یہ ساری قربانیاں دیں تاکہ بدر کے 70 مسلمان ہو کر جنت میں چلے جائیں۔ پھر ان کا حق ہے نا کہ ان کے لیے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو مسلمان کرنا۔ لوگ تو خالی دعوت دیتے ہیں، دعوت دے دی کوئی مسلمان ہوا، جو نہیں ہوا جائے پہاڑ میں، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خون پیش کر کے کافروں کو مسلمان کرنا۔ یہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن بن نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں من والدہ وولدہ والناس اجمعین، باپ سے بھی، بچے سے بھی، بیوی سے بھی، ساری کائنات سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ اپنا اپنا ایمان ٹٹولو، اپنے اپنے دل سے پوچھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جھوٹ نہیں بول رہا، پوچھا عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا ساری کائنات سے زیادہ کرتا ہوں۔ کہا تو کیا اپنی جان سے بھی کرتے ہو؟ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہو؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ فرمایا لا یا عمر، اگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو پھر بات نہیں بنے گی۔ دل کو کہا، ابھی میں آپ سے پوچھوں جان سے زیادہ محبت کرتے ہو، سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے، دل سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں۔ انہوں نے سچ بولا، دل سے پوچھا،
کہا دل سے اپنی جان سے زیادہ تو نہیں کرتا، فرمایا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ پھر دل کو سمجھایا، پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب میں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ کہا پھر اب آپ کا ایمان درست ہوا ہے۔ آپ سے محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے قبیلے، تمہارا گھر، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، کار، یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ان کو مل گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب غور کی بات یہ ہے، میں نے پہلے 3 قسمیں بتائی تھی نا، ایک بیوی سے محبت ہے، کھانے سے محبت ہے، یہ لذت والی محبت ہے۔ ایک محبت گاڑی سے ہے، بنگلے سے ہے، یہ کھانے والی لذت والی نہیں، یہ استفادہ کرنے والی محبت ہے۔ اور ایک استاد سے، عالم دین سے، صحابہ اکرام سے، انبیاء کرام سے محبت ہے، یہ تعظیم والی محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، تمہارے ماں باپ، یعنی یہ محبتیں جو یا لذت والی ہیں یا استفادے والی ہیں، مساکن ترضونہا، تمہاری پسندیدہ کوٹھیاں، یہ استفادے والی محبت ہے۔ کیا مقابلہ ہے اس کا اس کے ساتھ؟ دوبارہ سنو، ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ، دادے، وابناؤکم، نیچے والے بچے، اخوانکم، برابر والے بھائی، تمہارا قبیلہ، تمہاری بیویاں، ساری محبتیں آ گئیں، لذت والی بھی آ گئیں، استفادے والی بھی آ گئیں۔ مساکن ترضونہا، تمہارے گھر، اموال اقترفتموہا، تمہارا بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جب کمپیئر کرنا ہوگا، جب مقابلہ ہوگا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح ہوگی، ورنہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے واپس آ رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے کوٹھیاں، تمہارے بینک بیلنس، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے تو اللہ کے عذاب کا انتظار۔ حضرت جابر جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جب مدینہ نظر آنے لگ گیا واپسی پر، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک درخواست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا؟ جی میں آپ لوگوں کا قافلہ چھوڑ کر جلدی جلدی مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ خیر تو ہے؟ کہنے لگے وہ دراصل میں نے نئی شادی کی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے پہلے گھر چلا جاؤں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی اگر شام ہو جاتی تو پھر گھر نہیں جاتے تھے، رات مسجد میں گزار لیتے، صبح گھر جاتے تھے، اس لیے کہ اتنی دیر بعد گھر میں آئے ہیں، گھر والی کی کیفیت نہ جانے کیا ہو، اس نے وہ نہائی بھی ہے یا نہیں، فون تو ہوتے نہیں تھے، تو اس لیے دن کا وقت ہے تو اس کے پاس موقع ہے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا، تو چلے جاتے تھے۔ رات کا وقت ہے تو مسجد میں انتظار کرتے، صبح چلے جاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ نئی شادی ہوئی ہے اور ادھر سے آواز آئی ہے میں جا رہا ہوں جہاد پر، تو سب کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جہاد سے محبت سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ترجیح دینا کا معنی محبت ہے، ترجیح کا معنی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔
ایک سے ایک مثالیں ہیں صحابہ کرام کی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. بیوی آ کر کہتی ہے شہداء کو آپ غسل نہیں دیتے لیکن میرے شوہر کو ضرور غسل دینا. اس پر غسل واجب تھا. سبحان اللہ. فرمایا بی بی کیا بات کرتی ہو، اس کو تو میں نے دیکھا اللہ کے فرشتے غسل دے رہے تھے. کوئی ترجیح نہیں ہے، ترجیح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو تو محبت تمہاری قابل اعتبار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کیسے اتباع کرو؟ ان کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، ان کی آل سے محبت ہونی چاہیے. آل رسول سے محبت نبی سے محبت ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر ان کی اتباع اور فرما برداری ہونی چاہیے. مجھے بات بالکل ہضم نہیں ہوتی کہ میری شکل ہندوؤں جیسی ہو اور دعویٰ میرا محبت رسول کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بیان کرنے کی نہیں. یہ کوئی بھی عقل والا اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. پاکستان میں ہم نے دیکھا حجاموں کی دکانوں پر تصویریں ہندوستان کے ایکٹروں کی ہوتی کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں ان ایکٹروں جیسا بنا دیں گے. تو جو ان سے محبت کرتے ہیں ویسی شکل بنواتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو فتوے پوچھنے لگ جاتے ہیں. وہ جی بتاؤ کہ یہ داڑھی سنت ہے کہ فرض ہے کہ نفل ہے کہ مستحب ہے کہ کیا ہے؟ یہ سوال کرنا ہی محبت کی کمی کی نشانی. صحابہ کرام سنت پوچھتے تھے عمل کرنے کے لیے، ہم پوچھتے ہیں سنت چھیلنے کے لیے. فرض نہیں تو اس کا مطلب چھیل ڈالو. یہ سوال کرنا ہی محبت کی کمی کی نشانی. جس کو محبت ہوتی ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہے تو تو ان کی تابعداری کرتا. لأن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ یہ لاجیکل بات ہے، الٹیمیٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے. جس سے محبت ہے وہ اس کو کوئی کام بول دے میرا یہ کام کر دو، اس کو سعادت سمجھتا ہے، فتوی نہیں پوچھتا. کہتا ہے زہے قسمت کہ آپ نے مجھے کام بول دیا. محبت ہے نا. وہ ان کو پوچھ کر نہیں، ان کو دیکھ کر ہی عمل کر رہا ہوتا ہے. اسلام پاکستان میں، ہندوستان میں عرب تاجروں کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، اس طرح داخل ہوا. سراپا سیرت پر عمل کرنے والے تاجر ہوتے تھے، جو لوگ دیکھتے دیکھتے کہتے کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے. آج ہمیں دیکھ کر کوئی ایسا ہے کہ کوئی متاثر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی دعوت 20 سال ہے اور آپ کی عمل کی دعوت ساری زندگی کی ہے. آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا. عمل کی دعوت ساری زندگی میں ہے، زبان کی دعوت صرف 20 سال ہے. اور آج ہماری زبان کی دعوت آگے آگے ہے، عمل کی دعوت پیچھے پیچھے ہے. تو اس لیے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو بغیر یاد کروائے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. یہ ان کا حق ہے، ہمارے اوپر فرض ہے. جو نہ کہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، جو نہ کہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. اور پیار، محبت اور لذت اور تعظیم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جان نہ چھڑائے. صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کوئی محبت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہو گیا، یہ کوئی طریقہ نہیں. میری بات جو میں
मटक मटक कर चबा चबा कर लफ्ज बोलता हूं, यह तो बड़ी अहम है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद है इसको ऐसे रगड़ दो, ये आला मोहब्बत की निशानी नहीं। उनसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब भी 1000 बार उनका नाम आए, 1000 बार उन पर दरूद पड़ा और रगड़ा ना जाए, बाकायदा तलफ्फुज के साथ लज्जत लेते हुए, इबादत समझते हुए पढ़ा जाए, मोहब्बत करते हुए पढ़ा जाए। मैं कहता हूं दुरूद का आपका नाम लिया जाने का इंतजार होना चाहिए हमें कि कब नाम सुनूं और मैं दुरूद पढ़ूं। मैं कहता हूं इंतजार भी नहीं होना चाहिए, हर वक्त ही पढ़ते रहना चाहिए। एक शख्स कहता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपनी दुआ में कितना हिस्सा आपके दुरूद का कर लूं? मैं जितना चाहो कर लो। कहता जी 50-50 कर लूं, तीसरा हिस्सा कर लूं, चौथा हिस्सा कर लूं। आप बार बार फरमाते हैं तेरी मर्जी है, दुरूद ज्यादा कर लो तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा है। तो कहता है अगर ये बात है तो फिर मैं दुरूद ही पढ़ता जाता हूं, दुआ करता ही नहीं। और मैं अगर तू दुरूद ही पढ़ता जाए, अल्लाह तेरे सारे गम दूर फरमा दे। तो उनकी इक्तिदा करना, सुन्नत का माना यह नहीं कि छोड़ दो, फर्ज पड़े सुनते इसलिए नहीं कि ये तो सुनते हैं ना जी, ये मोहब्बत की निशानी नहीं है। मोहब्बत की निशानी यह है कि सुन्नत का पता चले तो मर मिटे और कहे मैं ये करूंगा इसलिए कि मुझे अपने नबी से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपके मोहल्ले में कोई सच्चा आले रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे मोहब्बत करो, उसकी खिदमत करो। अगर वो गरीब है उसका असल माल से ताउन करो, इसलिए कि उन पर ज़कात हराम है। उनसे मोहब्बत करना भी हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मोहब्बत के क्या क्या तकाज़े हैं, मज़ीद बात इस पर इंशाअल्लाह चलती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।